الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، یہ عمل کرنے کے لیے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راہ دستور دیا، ایک ایسا راستہ عطا کیا جو صراط مستقیم پر چلتا ہے، صراط مستقیم پر رہتا ہے، اور جس کی انتہا اور منتہا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور جس کی منزل جو ہے وہ جنت ہے۔ تو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے عمل کرنے کے لیے۔ دین جو ہے وہ بحث اور مباحثے کے لیے نہیں ہے۔ دین کے اندر جتنی بھی تحقیق کی جائے گی، جتنی بھی جستجو کی جائے گی، جتنا ریسرچ کیا جائے گا، وہ اس لیے تاکہ ہم جو راہیں کھلیں، جو چیزیں ہم پر کھلیں، آشکار ہوں، اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کے آئے، نہ کہ کوئی دقیق بحثیں اور مناظرے اور مجادلے، مکالمے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے دین عطا نہیں کیا۔ تو جو علماء کی جو تحقیق ہوتی ہے، فقہاء کرام جو تحقیق کرتے ہیں، جو فقہی معاملات حل کرتے ہیں، وہ علمی طور پر ان کا ایک کارنامہ ہے، ان کی خدمت ہے، جو کہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہوتی ہیں، جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہوتی ہیں۔ بلا وجہ کا مذاکرہ کرنا، مباحثہ کرنا، اس سے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوتے، بلکہ مسائل اور زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اختلاف پیدا ہوتا ہے، افتراق پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت مقدسہ تلاوت فرمائی ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کس کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے؟ مناظرہ ہو رہا ہے نمرود کے ساتھ۔ اور وہ کس بات پر؟ کہ نمرود کہتا ہے انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اس نے خدائی دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ بھئی میری عبادت کرو، میری پرستش کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کیوں؟ تمہاری کیوں عبادت کریں؟ تمہیں ہم کیوں اپنا معبود تسلیم کریں؟ کیوں تم کہتے ہو کہ تم ہمارے خدا ہو؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تم بھی انسان ہو جیسے ہم انسان ہیں، تو یہ کیسے کہ تم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہو؟ صرف اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکومت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دے دیا ہے۔ تو یہ حکومت، طاقت، اختیار، دولت، یہ تو اس کائنات میں ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تم سے پہلے بھی عطا کی اور تمہارے بعد بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو یہ تو کوئی سبب نہیں ہوا کہ بھئی میرے پاس طاقت زیادہ ہے، یا میرے پاس اختیار زیادہ ہے، یا میرے پاس حکومت ہے، تو اب میں ہی تمہارا خدا ہوں اور میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ تو یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ اس کو ناظرین، اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ خداوند کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے حکومت دے، جس کو چاہے جس سے حکومت لے لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، یہ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے ساتھ مکالمہ ہو گیا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ حضرت ابراہیم کیا تم نے دیکھا نہیں، الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے ابراہیم نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں اس شخص سے اذ آتاہ اللہ الملک، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ملک عطا کیا تھا. تو اب جھگڑا کس بات پہ ہو رہا ہے کہ کہا کہ بھئی تم نے کیوں خدائی دعویٰ کیا ہے، تم کیوں کہتے ہو کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، میں الہ ہوں. تو اس نے کیا کہا، ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میرا جو رب ہے وہ یحیی، وہ کیا کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. تو وہ نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. اچھا پہلے آپ اس تصور کو سمجھیں کہ حیات اور موت ہے کیا چیز. قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب جو ہے وہ کیا دیتا ہے، حیات دیتا ہے. حیات کا مطلب کیا ہے ناظرین، ایک چیز کا وجود نہ ہو، ایک چیز جو ہے وہ بالکل عدم میں ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ زندگی دے دیں. اب ایک انسان ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو وجود دیتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا. اب انسان کا وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دے دیا. آپ اور میں کس طریقے سے اپنے والد کی پشت سے نکل کے اپنے والدہ کے رحم کے اندر داخل ہوئے، یخرج من بین الصلب والترائب، کہ اللہ کیا کہتے ہیں، خلق من ماء دافق، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے جو باپ کی پشت سے نکلتا ہے اور ماں کے رحم میں جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک پورا سلسلہ چلایا، اور پھر کس طرح سے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، کہ نطفہ، علقہ، یہ سارا جو پروسیس ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انسان کو پیدا کرتے ہیں. فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پورا پروسیس بیان کیا کہ کس طریقے سے 4 مہینے کا یہ پورا پروسیس ہوتا ہے، نطفہ، علقہ، مضغہ، عظامہ، اور پھر 4 مہینے بعد اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو وجود عطا فرماتے ہیں، پھر 9 مہینے کے اندر وہ بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ جو ہے خلقت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی مبارک ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اس کو کہتے ہیں عدم سے وجود عطا کرنا، اس کو کہتے ہیں حیات. اللہ تعالیٰ کس طریقے سے حیات دے رہے ہیں، ایک چیز نہیں ہے، اس کو دے رہے ہیں، اس کو پیدا کر رہے ہیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، کہ تم اللہ کی ذات کا کیسے انکار کرتے ہو. وَكُنْتُمْ امواتاً، تم اموات تھے، مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تمہیں زندگی دی. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ یعنی عدم سے وجود عطا کیا، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا. تو اب وہ کہتا ہے کہ جی قال انا احیی و امیت. حضرت ابراہیم نے تو کہا تھا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے، مارتا ہے. تو اس نے کہا جی میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. اب آپ دیکھیں وہ حیات کا تصور کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک قیدی کو بلاتا ہے جس کو سزائے موت ہو چکی ہوتی ہے، کہ بھئی اس کو سزائے موت دینی ہے، موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس کو کہتا ہے جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی. حقیقتاً تو وہ زندہ تھا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حقیقتاً تو وہ زندہ تھا، زندگی تو اس کو، یہاں پہ زندگی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی وجود نہیں تھا، عدم سے اللہ نے وجود دیا. تو وہاں پر تو زندہ تھا وہ شخص، اور اس کو کیا کیا کہ اس کی سزائے موت کو معاف کر دیا. تو یہ عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب عقلی طور پر تو یہ دلیل بھی بہت خراب ہے، اور وہ اس کا یہ کہنا کہ قال انا احیی و امیت، کہ میں ہی زندہ کرتا ہوں. تو یہ تو زندگی تو نہیں ہوئی، یہ کوئی زندگی ہوئی. ایک عام انسان بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ بھئی آپ نے اس کو کہاں سے زندگی دی ہے، یہ تو پہلے سے زندہ تھا اور آپ نے تو اس کی سزا کو معاف کیا ہے. بس یہ، اور وہ تو اختیار اللہ تعالیٰ نے تمام بادشاہوں کو دیا ہے، تمام قاضیوں کو دیا ہے، تمام ججوں کو دیا ہے.
یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہوئی، تو تم نے جو معاف کر دیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہوگی، تم نے اس کو سزائے موت نہیں دی۔ تو اب وہ کیا کہتا ہے، قال انا احیی و امید، پھر کہ میں موت دیتا ہوں۔ اب موت کا تصور یہاں پر کیا ہے، اسلام میں کیا ہے، اور ہمارے نزدیک موت کا تصور کیا ہے؟ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ایک انسان موجود ہوتا ہے اور موجود ہونے کے بعد وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، یا کوئی اس کو بڑھاپے کی وجہ سے طبعی موت، تو وہ انتقال کر جاتا ہے۔ تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی حیات بھی اللہ نے دی، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ نے موت پیدا کی، اللہ نے حیات پیدا کی، اس کا وقت پورا ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موت دینے والی ذات بھی کس کی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ جیل میں سے ایک قیدی کو بلاتا ہے جو بے گناہ ہے، جس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو بلا وجہ اس کو قید کیا ہوا ہے، اور اس کو بلا کر کہتا ہے کہ بھئی اس کو جو ہے وہ کیا کرو، اس کو تم سزائے موت دے دو، اور کہا دیکھو میں نے اس کو موت دے دی۔ اب حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو موت دی ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ موت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اب ایک انسان جو ہے وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو قتل کرنے کے بعد اس کو یہ تو کہا جاتا ہے کہ تم قاتل ہو، تم نے اس کو قتل کیا ہے، اور اس کی سزا اس کو ملتی ہے۔ لیکن حقیقتاً جو موت ہے وہ کون دیتا ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اب اللہ نے سبب رکھ دی ہیں۔ اب وہ اس طریقے سے جو ہے اس نے کہا کہ دیکھو میں زندہ کرتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں۔ قال انا احیی و امید، قال ابراہیم، تو ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے مجادلہ نہیں کر رہے، مباحثہ نہیں کر رہے، اس کے ساتھ یہ عقلی طور پر، علمی طور پر بحث نہیں کر رہے، کیونکہ عوام جو ہوتی ہے ناظرین، جو صاحب اختیار شخص ہو، صاحب اقتدار شخص ہو، جو حاکم وقت ہوتا ہے، تو عوام اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے، اور اس کی الٹی بات کو بھی سیدھا تسلیم کرتی ہے۔ اور کیونکہ بھئی وہ حاکم وقت ہے، اگر اس کا انکار کریں گے، اس کی تردید کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے، تو پھر سزا ملے گی، ہو سکتا ہے وہ زندہ میں ڈال دے۔ اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا۔ تو بھئی بادشاہ سلامت نے جو بات کہہ دی وہ کہہ دی، اور وہ بادشاہ جس نے اپنے آپ کو خدا مانا ہوا ہے اور خدا تسلیم کروایا ہوا ہے، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھئی یہ جو ہے وہ اس طرح کی بغیر کسی لاجک کے، علم کے، یہ ایسی دلیلیں پیش کرے گا تو اس کے ساتھ یہ بحث کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اس کو کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، کہ میرا رب جو ہے، میرا اللہ جو ہے، یأتی فأتی بہا من المغرب، سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، تم مغرب سے نکالو۔ یعنی میرا رب جو ہے وہ سورج طلوع کرتا ہے کس سے؟ بھائی جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور مغرب میں جو ہے غروب ہوتا ہے، تو تم ایسا کرو مغرب سے طلوع کرو اور مشرق میں غروب کر کے دکھا دو۔ اب یہ بات دیکھیں نا، اب وَفَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ کہتے ہیں کہ اب ہوا نکل گئی کس کی؟ جس نے کفر کیا۔ اور وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ جو ظالم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے۔ اب دو باتیں ہو گئیں، ایک بات یہ کہ اب وہ ہکا بکا ہو گیا کہ بھئی اب میں کیسے جو ہے وہ سورج کو جو ہے وہ مغرب سے طلوع کروں، اور اگرچہ علماء کہتے ہیں کہ نمرود جو ہے وہ عقلی طور پہ بیوقوف بھی تھا، یعنی اس کے پاس کوئی علم بھی نہیں تھا۔ بس سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ حالات کے میں چلتے پھرتے بس ایسے سیاسی حالات بنتے ہیں کہ وہ اقتدار پہ آ جاتے ہیں، ان کو اختیار مل جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ابھی میں وہ نمرود کی جو عقل کا میں بتا رہا ہوں کہ اس کا کیا معیار ہے، اس کی سوچ کتنی ہے۔ اچھا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ دے کہ بھائی یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے، یہ جو مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جو ہے وہ غروب ہوتا ہے، تو یہ میں کرتا ہوں، تم اپنے رب سے کہو کہ وہ مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھائے۔ مطلب اگر وہ یہ کہہ دیتا، علماء نے لکھا ہے، اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کر کے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام
اگر وہی دعویٰ کرتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مطالبہ کرتے تو اللہ اپنے خلیل کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے سورج کو اللہ تعالی مغرب سے طلوع فرما دیتے۔ تو اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جب بھی نبی نے مجادلہ کیا، مکالمہ کیا، مباحثہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حق کو بیان کرنے کے لیے اور حق کو واضح کرنے کے لیے آپ کو علمی طور پر اگر مکالمہ کرنا پڑے تو آپ کریں، لیکن سامنے والے کی عقل کو دیکھ کر۔ بہت دفعہ جو ہے نا آپ کو صرف الزامی جواب سے کام لینا پڑتا ہے، یعنی علمی نہیں، عقلی جواب سے کام لینا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اگر کوئی شخص جو ہے، ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ جی میں نبی ہوں، تو ایک گاؤں دیہات کے آدمی نے اس سے کہا کہ بھائی تم دعویٰ کرتے ہو کہ جس کو تم مانتے ہو وہ نبی ہے، یا جس شخص نے دعویٰ کیا ہے، تو کیا وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد اقصیٰ کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت کروائی تھی، تو کیا وہ شخص جو ہے وہ 1,24,000 انبیاء کرام میں موجود تھا؟ تو میں نے کہا نہیں، وہ تو موجود نہیں تھا۔ تو کہا جب موجود نہیں تھا تو یہ کیسے کہ سید الاولین والآخرین ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب۔ الزامی جواب ہے، کوئی علمی جواب نہیں ہے۔ تو اب سم ٹائم آپ کو عقلی جواب دینا ہوتا ہے، کبھی کبھی الزامی جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ جو ظالم ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، جو ظلم کرتا ہے۔ اب دیکھیں ظلم کیا ہے، ظلم کا معنی کیا ہے؟ ظلم کا معنی یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ آپ ایک چیز کی جو جگہ ہے اس جگہ پہ اس کو نہ رکھیں بلکہ اس کو ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دیں۔ اب ایک شخص ظالم، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا، اقتدار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت دی، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو سمجھنے لگا کہ بھائی میں تو اب خدا ہوں، میں تو رب ہوں، میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو۔ اب دیکھیں، اب وہی شخص جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر کو جو ہے توڑ دیا، اس نے جو امپائر کھڑی کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پاش پاش کر دیا۔ اور کس طریقے سے، اب آپ دیکھیں کس طریقے سے کہ وہ اس کا ایک محل تھا اور مچھروں کی بیماری پھیلی۔ اب مچھر جو ہے وہ زیادہ ہو گئے کثرت سے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا بھائی ڈینگی وائرس ہو گیا، ملیریا ہو گیا، تو اس نے ایک محل بنایا اور شیشے کا، اس کے اندر بیٹھ گیا اور اس میں رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کہ وہ ایک مچھر جو ہے وہ اس کے محل میں داخل ہوا۔ کیسے داخل ہوا کہ وہ مچھر جو ہے وہ ایک شیشے پہ آ کے بیٹھ گیا، اور لنگڑا مچھر آتا ہے کہ لنگڑا مچھر تھا، اور اس نے اس کو مارنے کے لیے کوئی چیز ماری، وہ شیشہ ٹوٹا، وہ اندر آ گیا اس چھوٹے سے سوراخ سے، اور ہوتا ہوا اس کے ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ کے اندر چلا گیا۔ اب اس کی یہ کیفیت تھی کہ مچھر جو ہے دماغ میں حرکت کرتا تھا اور نکل نہیں رہا، اب چھینکیں مار رہا ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، نکل نہیں رہا، اور دماغ میں وہ حرکت کرتا تھا، اور جیسی اس اپنے سر کو وہ ہاتھ مارتا تھا نا، زور سے تھپڑ مارتا تھا سر پہ، تو اس کو سکون ملتا تھا۔ تو اب جو ہے وہ اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ہر تھوڑی دیر بعد جب مچھر حرکت کرتا اور وہ اپنے سر پہ ہاتھ مارتا، پھر وہ تھک جاتا تو اس نے ایک شخص ایسا رکھ لیا۔ اب آتا ہے کہ وہ دربار میں بیٹھتا تھا اور ایک شخص جو ہے وہ مقرر تھا جو اس کو جو ہے سر پہ ایک اس نے چمڑے کا ایک وہ بنایا ہوا تھا، اور وہ چمڑے کے اس سے اس کو مارتا تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کو وہ جوتا مارتا تھا، یعنی جوتا تو نہیں، یعنی چمڑے کا ایک وہ تھا جس سے اس کی پٹائی کرتا تھا، یعنی جب بھی اس کو مچھر حرکت کرتا وہ اس کے سر پہ مارتا۔ ایک دن غصے میں آ کے اس نے اتنی زور سے اس کو جو ہے وہ سر پہ مارا کہ اسی مار کی وجہ سے کچھ ہی عرصے میں، 2-3 دنوں میں وہ جو ہے وہ مر گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص ہے جس نے خدائی دعویٰ کیا، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کر رہا ہے، اور طاقت ہے اس کے پاس، اور اس کے پاس جو ہے وہ حکومت ہے، سیاست ہے، سب کچھ ہے، خزانے ہیں، لیکن کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت کی موت دی۔
ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو موت عطا کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عبرت بناتا ہے، اور وہ عبرت اس لیے تاکہ اس سے فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، قرآن کہتا ہے اے عقل مند لوگو اس سے عبرت حاصل کرو۔ اور دنیا کے جو بڑے بڑے حکمران ہیں، یہ جو آج تک قیامت تک جو بڑے بڑے حاکم گزریں گے، ان کے لیے اس میں عبرت ہے، وہ پڑھیں۔ اور یہ واقعات جو ہے تمام کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور قرآن میں اور جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو ان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے انسان جب اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے تو وہ اس کا اللہ تعالیٰ کیا حال کرتے ہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا ناظرین کہ جب بحث کرتے ہیں نا، اور جب کسی سے مباحثہ کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ علمی طور پر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا، آپ اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ بھئی یار اس سوال کا کیا جواب ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے سوال در سوال، سوال در سوال، جیسے وہ بنی اسرائیل کے اندر جب اللہ نے کہہ دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو بھائی ایک سیدھی سی گائے لیتے اس کو ذبح کر دیتے، پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کا کلر کیسا تھا، اس کی عمر کتنی تھی، اور کئی سوالات پوچھے۔ تو اس کے بعد بڑی مشکلوں سے کتنی مہنگی وہ گائیں لے کے، وہ پورا واقعہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو پھر ذبح کیا۔ تو اس سے علماء نے کہا کہ کثرت سوال جو ہے وہ حسن السوال نصف العلم ہے، لیکن ایسے حسن السوال سے مراد یہ کہ اچھا سوال، لیکن سوال در سوال کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور دین جو ہوتا ہے، مذہب، وہ مباحث کے لیے نہیں ہے کہ ہم اور آپ بیٹھ کر صرف مباحثہ کریں اور جو ہے وہ عقلی طور پر اور فلسفیانہ دلائل اور منطقی انداز کے اندر گفتگو کی جائے، اور ایسے مذہب کو بیان کیا جائے کہ ایک عام آدمی سمجھ ہی نہ سکے کہ بھئی یہ کون سا فلسفہ بیان کر رہا ہے، یہ کون سی جو ہے وہ تشریحات بیان کر رہا ہے، اور مختلف قسم کی توجیحات اور ایسے مسائل کے اندر الجھا دینا، مباحث کے اندر الجھا دینا کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ لگے، اور جو ہے لوگ کنفیوز ہونا شروع ہو جائیں، اور لوگ جو ہے بیزار ہونا شروع ہو جائیں۔ اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، مباحث جو ہے وہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے؟ جتنی بھی یہ مباحث ہوں گے نا، ان کا فائدہ تو باطل کو پہنچتا ہے، غیروں کو پہنچتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی مباحث کے اندر کھڑا کر دیا جائے اور لگا دیا جائے، بحث کریں، بحث، جتنی زیادہ بحث ہو سکتی ہے اتنی زیادہ بحث کریں۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے کنفیوژن پھیلے گی، اور جب کنفیوژن پھیلے گی تو جو بیچارے کم علم لوگ ہیں، کم فہم لوگ ہیں، وہ بیزار ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یار یہ کیا ہر وقت کی بحثیں لگا کے بیٹھے ہیں، ان کے تو جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ان کی تو بحثیں ختم نہیں ہوتی، یہ تو ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ گھنٹوں جو ہے وہ مباحثہ کرتے ہیں۔ تو عوام جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ کنفیوز ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ اس معاملے سے دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں، ہم یو کے اندر رہتے ہیں، یو کے اندر کتنے چینل ہیں آپ مجھے بتائیں، گنتی کے، یعنی آپ اور میں کتنے چینل دیکھتے ہوں گے؟ میں اپنا بتاتا ہوں، میں تھوڑا سا 15 منٹ جو خبریں سنتا ہوں، الجزیرہ کی سنتا ہوں یا BBC نیوز سنتا ہوں، بس، اور کوئی جو انگلش چینل ہے وہ چینل میں نہیں دیکھتا۔